پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے جو رب کائنات ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کی جو مضمون ہے، جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ غلط ہو سکتی کبھی نہیں۔ تو یہ شک سے ماورا ہے۔ یہ فرمایا یہ کتاب لیکن ہے کیا؟ ہدایت، ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ یعنی اس کتاب کو اگر تم پڑھ رہے ہو تو ہدایت طلب کرنے کی نیت سے پڑھو، راستہ معلوم کرنا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ اس مقصد سے تلاوت کی جائے اس کتاب۔ یہ نہیں کہ صرف اس کو جو ہے پڑھ کر کے بغیر سمجھے ہوئے صرف مردوں کے لیے ثواب بخشنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اس مقصد کے لیے، صرف اسی مقصد کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ زندہ لوگوں کو، زندہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے، مارگ درشن کرانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلی شرط ہے کہ متقی ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ وہ لوگ ڈھیٹ ہیں، ضدی ہیں، کسی برے انجام سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر وہ خواہشات نفس کی جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے تو پرہیز کرنا بھی فطرت ہے، تو اس پرہیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو ابھارنا چاہیے اس فطرت کو، تو قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کا ڈر دلوں میں بٹھائیے، اور پھر اس کتاب میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرو۔ یہ ہدایت ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کی آگے صفات بیان کی جا رہی ہے، کوالٹیز بتائی جا رہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو اتنے نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب خدا کو دکھا دوں تبھی ہم اس کو مانیں گے، ہماری اوقات کیا ہے کہ خدا بھی۔ بہرحال خدا کے موجود ہونے کے آثار، نشانیاں، علامتیں موجود ہیں، آخرت کی بھی علامتیں موجود ہیں۔ جن جن چیزوں پر ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے ان سب کے آثار موجود ہیں، کوئی بلائنڈ فیتھ یعنی اندھ وشواس کی باتیں نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ یہ حقائق ہے، حقیقتیں ہیں، ان پر ایمان لایا ہے۔ تو فرمایا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی برداری اختیار کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی اطاعت کا سب سے بین مظاہرہ جو ہے وہ نماز کے ذریعے ہو۔ جو شخص نماز بھی کا پابند نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو نماز گویا یہ اللہ کا حق بھی ہے ہمارے اوپر، بندوں کے اوپر، اور یہ جو جتنے بھی اللہ کے حقوق ہیں ان میں سے ایک گویا کہنا چاہیے سب سے ٹاپ کی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں تب ہدایت ملے گی، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں کیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی بخیلوں اور کنجوسوں کے لیے اس کتاب سے ہدایت پانا ناممکن ہے۔ تو دیکھیے ایک ہم اللہ تعالیٰ نے اپنا نمونے کے طور پر بیان کر دیا نماز، اور دوسرا حق بندوں کا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو خرچ کریں گے وہ بندوں پر ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو دین جو ہے وہ وہی چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، دوسرے اس کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ بس سمجھ لیجیے جس نے دو کام کر لیے وہ خود کا دین دار ہے۔ تو وہ مما رزقناہم ينفقون، پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیہم، اور جو اس تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی پوری قرآن پر ایمان پکا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں جو احکام دیے گئے ہیں، جو راستہ بتایا گیا ہے، یہ یقین ہو مجھے کہ دنیا میں بھی اس پر چل کر اور آخرت میں بھی اسی کا انعام ہمیں ملے گا۔ دنیا اور آخرت ہماری دونوں سنور جائے گی، دونوں سدھر جائیں گی، دونوں بن جائیں گی، یہ یقین ہو۔ اب آدمی اگر یہ سوچتا رہے کہ میں فلاں حکم پر عمل کر لوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے نقصان ہوگا، تو یہ نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی بھلائی، اور وما انزل من قبلک، اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو تعلیمات پچھلے انبیاء پر آ چکی ہیں، پیغمبروں پر، ان سب پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ تعصبی نہیں،
قوم پرست نہیں ہے کہ ہماری قوم میں جیسے یہودیوں نے کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تک کو مانتے ہیں، عیسائیوں نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں کیونکہ وہ قوم میں نہیں آئے، یہی وجہ تھی۔ تو ہم ایسے نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انہیں رسول مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو مسلمان کبھی تعصبی نہیں ہوتا، وہ قوم پرست نہیں ہوتا۔ اور پھر آخری صفت جو بتائی گئی یہاں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر جو پکا یقین رکھتے ہیں، حالانکہ غیب پر ایمان لانے کی بات پہلے کہی جا چکی ہے، اس میں آخرت بھی شامل، لیکن آخرت ہی کے ایمان پر ہماری زندگی کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ جب تک آخرت کا پکا یقین نہ ہو اس وقت تک ہم سدھر نہیں سکتے، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آخرت پر یقین، اب دیکھیے ایک جگہ یقینون آیا ہے غیب کے بارے میں ایمان لانے پر، ایک جگہ یقینون آیا ہے۔ یؤمنون کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا، مان لینا، ٹو بلیو، اور یقینون مانے یقین کر لینا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مانتا تو ہو لیکن یقین نہ کرتا ہو، ایسے بہت سے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو آدمی یقین کرتا ہو لیکن مانتا نہ ہو، جیسے اب جہل تھا یا کفار تھے، انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں دو باتیں آ گئیں کہ اللہ اور آخرت تمام ایسی چیزوں پر ایمان لانا ہے، ان پر وہ ماننا بھی ہے، یعنی ظاہری طور پر اعلان بھی کرنا ہے اور کا یقین بھی کرنا ہے۔ جب وہ آخرت پر یقین ہوگا تو پھر ہمیں فکر ہوگی کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، آخرت میں کس طرح کامیاب ہوں گے۔ پھر ہماری جو ترجیحات ہوں گی اس میں دنیا پیچھے ہوگی اور آخرت آگے ہوگی۔ دنیا کا حصہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ضرور، لیکن دنیا میں بغل ہو کر نہیں رہ جائیں گے کہ آخرت کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے لیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ، بس یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ صرف فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔